السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم خلافت راشدہ کی قدم بہ قدم سیریز کا آغاز کر چکے ہیں اور اس کا فرسٹ ٹاپک ہم زیر مطالعہ ہیں اس کے، جس کا نام ہے خلافت کا مسئلہ، اور اس کا فرسٹ پارٹ ہم آپ کے ساتھ اپنی پہلی ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں، جس میں ہم نے خلیفہ اول تک خلافت کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اول بننے تک کا جو سفر ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کا مطالعہ کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت کا مسئلہ پارٹ 2 جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں ہم دو اہم پوائنٹس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے اور لوگوں کی طرف سے بٹھایا گیا سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تدفین ہے اس کا مسئلہ، کہ اس میں جو اختلاف پیدا ہوا تھا وہ اختلاف کیوں پیدا ہوا اور اس کا حل کس طرح سے نکالا گیا۔ جی تو ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دفن کے وقت یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا جائے۔ جب بیعت کر چکے لوگ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات واپس لوٹے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شریک ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو تمام لوگ واپس آئے اور تمام لوگ تدفین میں شریک ہوئے۔ اب دفن کے وقت یہ اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور میں اسے بھولا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کسی نبی کی روح اسی جگہ پر قبض کرتا ہے جہاں اسے دفن ہونا پسند ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں دفن کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پہلے دن جو بیعت ہوئی تھی وہ خاص لوگوں کے مجمع میں تھی، لہٰذا اور وہ خاص لوگوں کا مجمع کہاں پر تھا؟ ثقیفہ بن سعدہ کے باغ میں، جہاں لوگ جمع تھے وہاں پر وہ بیعت ہوئی تھی خاص لوگوں کے مجمع میں۔ لہٰذا دوسرے دن جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر عام بیعت کا انتظام کیا گیا، سب مسلمان جمع ہوئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا اور فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے بعد تک زندہ رہیں گے، لیکن اب وہ وفات پا گئے ہیں ظاہری دنیا سے، یعنی وہ پردہ فرما گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے ایک ایسا نور رکھ دیا ہے کہ جس سے تم وہی ہدایت حاصل کر سکتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے تھے۔ بلا شبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور غار کے رفیق ہیں۔ مسلمانوں کی سربراہی کے لیے تم میں سب سے بہتر یہی ہیں، بس کھڑے ہو جاؤ اور ان سے بیعت کرو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ منبر پر آ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ان سے کئی بار کہا گیا، تب وہ کھڑے ہوئے اور پھر مسلمانوں نے ان سے بیعت کی۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ خلیفہ بننے کے بعد یہ ان کا پہلا خطبہ تھا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایسا خطبہ پھر کسی زبان سے سننے میں نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، لوگو میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں، پس اگر میں اچھا کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں برا کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اس کی شکایت دور نہ کر دوں، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت فرض نہیں۔ اب نماز کے لیے اٹھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔
ناظرین، یہاں تک ہم 2 پوائنٹس کو کلیئر کر چکے ہیں۔ پہلا پوائنٹ آپ نے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں سنا کہ بیعت جب ثقیفہ بن سعدہ سے بیعت کرنے کے بعد لوٹے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر چونکہ ساتھ میں وہاں پر تشریف لے کر گئے تھے اور ان کے ہمراہ پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ اس بیعت میں موجود تھے وہ تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شریک ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک کی تدفین کے وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا اختلاف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، تو اس کا جو حل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ایک ذکر ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں لی تھی، اور ان میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لیا جاتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 6 ماہ تک یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی وفات تک بیعت نہیں کی اور گھر میں بیٹھے رہے، پھر 6 ماہ بعد بیعت کی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ مستدرک حاکم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جب کہ ابو بکر ممبر پر بیٹھ گئے تو انہوں نے لوگوں پر نظر ڈالی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے تو ان کے بارے میں پوچھا۔ اس پر کچھ انصاری اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے آئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔ امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور یہ مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ایک بار پھر حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی، مگر یہ دوسری بیعت اس وجہ سے تھی کہ وراثت کے معاملے میں جو علمی اشکال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھا وہ بھی جاتا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ خلافت کے سلسلے کی بیعت تو اسی دن کر لی تھی، یہ دوسری بیعت تجدید بیعت تھی اور علمی اشکال کے ختم ہونے کا کھلا اعلان تھا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اسی قسم کی بات کہی جاتی ہے، لیکن یہ بھی درست نہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی بیعت کی تھی، اور یہ بھی مستدرک کے جلد 3 صفحہ نمبر 66 پر موجود ہے۔ اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خوشی سے بیعت کی تھی۔ معلوم ہوا کہ اسلام دشمن لوگ ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں، ان کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے وہ مسلمانوں کے لیے نہایت نازک وقت تھا۔ سب سے بڑا صدمہ ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کا تھا، ظاہری وصال کا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا، یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں بھی انہوں نے بار بار منافقت دکھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے خوب کھل کر کام کرنے کی ٹھان لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت کے حالات کا نقشہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہم مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرما کر ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ فتوح البلدان بلا زری کے صفحہ نمبر 101 پر یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے عبارت موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے والد پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف مدینہ منورہ میں منافق موجود تھے تو دوسری طرف عرب مرتد ہو رہے تھے۔ ان حالات میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ فرمایا تھا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی وجہ سے رک گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اس لشکر کو روانہ کریں یا پہلے مرتد ہو جانے والوں کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت تمام صحابہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3 اہم پوائنٹس پر بات کی اور امید ہے کہ وہ تینوں پوائنٹس آپ کے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان کے خلافت راشدہ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں جو بھی ابہام ہیں وہ دور ہو جائیں۔